ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ 2026 میں کچھ بڑا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا ثبوت وینزویلا میں رجیم آپریشن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فورسز نے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لے کر بیرون ملک منتقل کر دیا ہے۔ اس سے قبل ایسا ڈیرنگ آپریشن امریکہ نے 1989 میں پینما کے فوجی رہنما مینوئل نوریگا کو گرفتار کر کے کیا تھا۔ یہ تیل کے ذخائر پر ہاتھ صاف کرنے کی مشق ہے یا پھر چین اور روس کو اپنے ہیمسفیئر سے بے دخل کرنا ہے؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ رجیم چینج کے نتائج انتہائی بھیانک نکلے ہیں۔ پوسٹ مادورو سینیریو کیا ہوگا، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ عرصہ دراز سے عالمی اور علاقائی طاقتوں کے درمیان سینڈوچ بنے مڈل ایسٹ میں بھی جنگ کے شعلے بلند ہونے کی گونج بتدریج بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران میں جاری شورش اور ٹرمپ کی مداخلت کی دھمکی نے معاملے کو اور سنگین بنا دیا ہے۔ کیا ایران میں بھی وینزویلا کی فلم چلنے والی ہے؟ صومالی لینڈ اور یمن میں کیا چل رہا ہے؟ کیا اسرائیل خطے میں کچھ نیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ دیگر ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ، میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم۔ سلام پاکستان سے اور نمستے انڈیا سے۔ نمستے۔ سلام۔ یہ نمسکار آپ کو موڈ ہے شرارت کرنے کا۔ میں نے کیا شرارت کرنی ہے، آپ کی کل کی بات سے شرارت ہو گئی۔ اچھا، ہلکی پھلکی۔ آپ نے اصل میں چنگاری لگا دی ہے بھارت میں، وہاں جو پاکستان کو لے کر رائے میں تقسیم ہے، آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن ایک چیز کو پن پوائنٹ وہاں کر دیا گیا۔ ظاہر ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں سے کوئی ویکنیس مل سکتی ہے۔ وہاں آپ نے ذکر کر دیا امت شاہ کا، اور پھر آپ نے گجرات اور یو پی گروپ کا ذکر کیا، اور اس میں آپ نے کہہ دیا کہ ان کا تعلق امت شاہ کا یو پی سے ہے۔ آپ ایگزیکٹلی یہی کہنا چاہتے تھے؟ کیونکہ وہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو گجرات سے ہیں، تو آپ انفارمڈ نہیں ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اچھا، ویری انٹرسٹنگ۔ میں نے کیا یہ کہا کہ امت شاہ جو ہیں وہ یو پی سے ہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اوبویسلی یو پی سے نہیں ہے یار، اوبویسلی نہیں ہے یہ کچھ۔ آئی تھنک میں جو ذکر کر رہا تھا واز اباؤٹ a power struggle, ideological power struggle between یوگی صاحب اور ایک طرف، اور دوسری طرف امت شاہ صاحب اور نریندر مودی صاحب۔ وہ ایک کا تعلق گجرات سے ہے، دوسرا کا تعلق یو پی سے ہے، اور یو پی کے اندر اس وقت ہارڈ لائن آ رہی ہے یوگی صاحب کی طرف سے، یوگی آدتیہ ناتھ ان کی طرف سے آ رہی، اور تو میں اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ آپ دھڑے کی طرف اشارہ کر رہے تھے، نہ کہ بنیادی تعلق کی طرف۔ اچھا، تو اس میں میرا خیال ہے آپ کہہ رہی ہیں میں نے یہ کہہ دیا، وہ ہم کچھ لگے ہوئے ہیں کچھ لوگ وہاں دلی میں، ایک تھنک ٹینک ہے، وہ گورنمنٹ فنڈڈ تھنک ٹینک ہے، اور آج کل بہت زیادہ ہندو نیشنلسٹ پوزیشن لے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک دو تو میرے دوست بھی ہیں، اور ایک دو جو ہے وہ پرانے دوست جو آج کل چاقو چھری لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ہر میرے ایک لفظ کو دیکھتے ہیں اور اس کو تنقیدی جائزہ اور ریبٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی وقت میں آپ بہت پسند کیے جاتے تھے، یہ کیا ہوا؟ وہ اسی لیے کیونکہ وہ ایک سیکولر حکومت تھی اس وقت، اور ہم اور جمہوری حکومتیں تھیں، تو ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ بڑا اچھا ماڈل ہے سیکولرزم، ڈیموکریسی، سول سوسائٹی، فری میڈیا۔ وہ تو سب بی جے پی کی آنے سے سب ختم ہو گیا ہے، اور اب اٹس اے ہندو انڈیا، اور کوئی فریش میڈیا فریڈم نہیں ہے، بگ بیرنز آر رننگ دا کارپوریٹ سیکٹر، اور یہ جو تھنک ٹینکس ہیں یہ سارے جو ہیں یہ سب ان لائن آ گئے ہیں، جیسے انڈین میڈیا ان لائن آ گیا ہے، تو یہ تھنک ٹینکس بھی ان لائن آ گئے، اور ان کے جو کرتے دھرتے ہیں، ظاہر ہے انہوں نے اپنی روٹی پانی کمانی ہے، تو وہ نجم سیٹھی کو تو غور سے دیکھ کے قتل کرنے کی کوشش کریں گے نا، ان سو مینی ورڈز، لیکن پتے کی بات سے۔ ہاں، تو وہ پھر سارا وقت مجھے ہی مانیٹر کرتے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں دس از ہائی فلیٹری، اور یہاں تک کہ پرسنل اٹیکس بھی کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی وہ کھتری ہے، کوئی کہتا ہے جی وہ فلانی کاسٹ کا ہے، مطلب اس قسم کی فضول باتیں بھی لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں لگنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید آپ کہیں بھارت سے ہیں۔ کسی وقت میں یہ غلط فہمی ہوا کرتی تھی۔ اچھا، تو اب یہ ہے کہ آئی ایم فلیٹرڈ فرینکلی، مگر جو چیز اصلی چبھی ہے نا، میرے کل کے جو تبصرہ تھا وہ پہلے بھی چبھی تھی، پہلے بھی اسی قسم کا ریئیکشن آیا تھا جب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کے بیسس کے اوپر آپریشن سندور انہوں نے لانچ کیا، وہ جو سو کالڈ ٹیررسٹ اٹیک پہلگام اٹیک ہوا تھا جو، تو اس وقت بھی بڑی تکلیف ہوئی تھی ان کو، بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں یہ تو پاکستان کی طرف سے ہے، اور انہوں نے جسٹیفائی کرنا تھا آپریشن سندور کو۔ تو اب آہستہ آہستہ انڈیا کے اندر آوازیں کھڑی ہو گئی ہیں جو کہتی ہیں کہ وہ تو کچھ دال میں کالا ہے،
اور یہ بہت سی آوازیں شروع ہو گئی, اب اس لیے یہ ڈیفینسو ہو گئے ہیں. اور اب جو میرا جو نیا موقف ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان آفٹر دا لاس آف دا لاسٹ راؤنڈ, جس میں انڈیا کے میڈیا نے اپنے عوام کو آن بہاف آف دا گورنمنٹ آف انڈیا اس قسم کے تھنک ٹینکس بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو جنگ تھی وہ انڈیا جیتا ہے, اور ان کے تو کوئی جہاز ہی نہیں گرے, اور انہوں نے تو ہمارے F-16 گرا دیے اور کراچی اور لاہور اسلام آباد پہ قبضہ کر لیا, بندرگاہ لاہور کی سب کچھ ہی کر دیا تھا. تو وہ اب آہستہ آہستہ انڈیا کے عوام کو پتہ چلنا شروع ہوا, انکلوڈنگ میڈیا, کہ جی یہ تو سب جھوٹ تھا اور وی فیل فار دا ٹریپ. اب ان سب کو شرمندگی ہے اس قسم کے لوگوں کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ابھی بھی اپنی ہندو نیشنلزم جو ہے اس کو یہ سارا وقت کھڑا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اٹیک آ رہی ہے میرے پہ اب, اور کل جو میں نے بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ ایک اور فالس فلیگ آپریشن ہونے جا رہا ہے. ہینڈ شیک کے پردے میں ایک اور فالس فلیگ کی تیاری ہے جی, یہ میرا کل کا اب اس کے اوپر بڑی تکلیف ہو رہی ہے, کیونکہ اگر ایسا ہی ہوا تو پھر یہاں آپ ہی ہیں جو ان کو پھر جنہوں کہتے ہیں نا تسی پھر دکھاؤ گے کہ دیکھو اسی تو ان کیا سی اینڈ سو آن اینڈ سو. اور ایکچولی دیٹس مائی ویو, پہلا بھی فالس فلیگ تھا اور آگے بھی یہ دس از ون آف دا فارموسٹ آپشنز آن دیئر ٹیبل کہ کوئی فالس فلیگ کر کے, اور جیسے ہی فالس فلیگ ہوتا ہے اس سے پہلے پوری تیاری کی ہو, کوئی اس میں ڈیلے نہ ہو, اور اپنا جو بھی ان کا ملٹری پلان ہے ٹو ٹیک ریونج وہ لانچ کر دیں تاکہ اٹ کمز ایز اے کمپلیٹ سرپرائز ٹو دا پاکستانیز, کوئی ٹائم ٹو پریپریشن ویشن نہ ہو. تو دس از مائی تھیوری. اب میں نے کل وہ کی تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. آپ نے پرچہ آؤٹ کر دیا نا, پرچہ آؤٹ کر دیا جسے کہتے ہیں. وہ جو ڈرامہ کرنے والے تھے, فکر نہ کرے, ان کو تھوڑا بہت اکسانا جو ہے نا حقیقت کے ساتھ آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے, اور ان کو ایکسپوز کرنا بھی بڑا ضروری ہے, بیکاز یہ اپنے عوام کے اندر ایکسپوز ہو رہے ہیں نا. جتنا زیادہ یہ ڈرمز بجاتے ہیں ہندو نیشنلزم کے, اتنے زیادہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور ڈومیسٹکلی بھی. اور اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ انڈیا کی جو حیثیت ہے گلوبلی وہ بالکل ایٹ اٹس لوسٹ ایور, اور انٹرنلی آلسو دے آر ناؤ آسکنگ کویسچنس کہ یہ نریندر مودی کی حکومت کر کے رہی ہے, یہ ہندوتوا پروجیکٹ ہے کیا, وٹ از گوئنگ آن اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سارے ریجن کے اندر انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے, ساری دنیا میں انڈیا آئسولیٹ ہو گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی کچائی کر دی ہے. دے ڈونٹ نو واٹس ہٹ دم. مجھے کوئی سمپتھی نہیں ہے فار دی رائٹ ونگ ہندوتوا ایجنڈا, کوئی نان واٹس ایور. اور یہ لوگ جو ہیں دے آر پارٹ آف اٹ, سو دیٹس دا وے دا بال باؤنسز. سو ایزی ہے یہ سمجھنا کہ کس نقطے نے سیٹھی صاحب کو محرم سے مجرم بنایا, وہ پوائنٹ کیا تھا, اور اصل میں ڈائیورٹ کرنے کی یہ کوشش ہے اس طرح کی تنقیدی پوسٹ. اینی ویز جو اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا کی, آپ نے ہاتھی کی بات کی, ریپبلکنز بھی ہاتھی ہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کہ وہ کہتے تھے ہم جنگوں میں نہیں جائیں گے, لیکن انہوں نے وینزویلا پر حملہ کر دیا, اور حملے کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو اپنی جگہ پر ہم. لیکن آپ نے 21 دسمبر 2025 کو اس بارے میں ایک پریڈکٹ کیا تھا, کیا پریڈکٹ کیا تھا, سنتے ہیں. I think یہاں the aim is not to invade Venezuela. The aim is regime change. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے اس کو چینج کیا جائے اور ایک پرو امریکہ گورنمنٹ آئے. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے, یہ کہتی ہے پاپولر گورنمنٹ ہے لیفٹ ونگ, اور یہ چاہتی ہے کہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ تجارت ہو, اور ان سے ہتھیار بھی خرید رہی ہے اور تیل بھی چائنا کو بیچ رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تکلیف تو ہو رہی ہے, اور اس لیے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ ریجیم چینج ہو جائے وداؤٹ اے فل فلیش وار. اسی لیے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سنس دی سیکنڈ ورلڈ وار اتنی بڑی آرماڈا آف شپس, ایئر کرافٹ کیریئرز, F-35 ایئر کرافٹ, میسائل بیٹریز, کیا کیا نہیں ہے, جو سارا کا سارا انہوں نے شفٹ کر دیا ٹو دس کیریبین. آپ نے ایک ایک کر کے تو سارے ڈاٹس کنیکٹ کر دیے, اور سچویشن وہی ہوئی, آل آف اے سڈن تو نہیں, پہلے سے وہاں موجودگی تھی خطے میں امریکہ کی, بٹ اٹیک کر دیا, اور اس کے بعد نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ معزول کر دیے گئے, ملک سے باہر چلے گئے صدارتی محل سے یکدم. کوئی ریزسٹنس نہیں آئی سامنے. کیا یہ اینٹیسپیٹ پہلے سے ہی وینزویلا کر رہا تھا, یہ کیا ہوا یکدم؟ دیکھیے میں نے جب یہ کہا تھا نا کہ فل فلیش وار نہیں ہوگی اور ریجیم چینج کی تیاری ہے, تو یہ بالکل ویسے ہی ہوا نا کہ ریجیم چینج ہو گئی, فل فلیش وار نہیں ہوا. اور سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کیسے وداؤٹ اینی ریزسٹنس, یہ کیسے وہ آئے اور اس نے پریزیڈنٹ صاحب کو پکڑا اور اٹھا کیپچر کر کے لے گئے. ایکچولی کہتے ہیں کیپچر کر کے لے گئے, ایکچولی کیپچر نہیں کیا, کڈنیپ کیا. اچھا جی, فرق ہے کیپچر میں اور کڈنیپ میں. اچھا, اغوا اور گرفتار میں فرق ہے. فرق ہے. اوکے, تو یہ کڈنیپ کیا ہے کیونکہ ریزسٹنس نہیں تھی.
اگر کیپچر ہوتا تو ریزسٹنس ہوتی تو کیپچر کرتے تو یہ کسی کے ساتھ گیم سیٹ تھی, کس کے ساتھ؟ ایبسولوٹلی. یہ سارا جو ہے نا ڈرامہ بنایا گیا, اور اس سے پہلے وائل دس آرمڈ فلوٹیلا واز آن دا کوسٹس ان دا کریبین, دھمکیاں دے رہے تھے, چھوٹی چھوٹی بوٹس کو اٹیک کر رہے تھے, جی ٹارگٹ کر رہے تھے, بلو کر رہے تھے. یہ 100% آج نہیں کل یہ بات نکلے گی کہ اس کے دوران وہ نیگوشیٹ کر رہے تھے ود پیپل ان وینیزویلا, ان دی آرمڈ فورسز اینڈ ان دی اپوزیشن, کہ ہمارے سے ڈیل کرو اور یہ ہمارے والے کر دو, اس کو ہم لے جاتے ہیں اور الیکشن کرا کے آپ کے اپوزیشن کے بندے لے آئیں گے. اور دے ہیو ٹو بی پرو امریکہ اینڈ دے ہیو ٹو بی اینٹی رشیا اینڈ اینٹی دس. اسی لیے وہ جو خاتون ہیں, کیا نام ہے ان کا, ماریا کورینا مچادو, جنہیں نوبل پرائز ملا ہے, جی, ماریا مچیدا, ان کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں ایز دا نیکسٹ پریزیڈنٹ, اور ان کو نکالنا تھا مدورا صاحب کو. اچھا, اور سو آئی تھنک دس واز اے پلانڈ آپریشن. اسی لیے ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی ایک شاٹ نہیں فائر ہوا فرام وینیزویلا جس کے اتنی زبردست چائنیز ملٹری ایڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, ہتھیار ہے, جہاز ہے, سب کچھ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مدورا کے سر کے اوپر انہوں نے $50 ملین کی باؤنٹی لگائی ہوئی تھی. جی, اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ. اسامہ بن لادن کا 10 ملین تھی, اس کی 50 ملین لگائی ہوئی تھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پہلے دور میں آدھی تھی اور اب ڈبل کر دی. جی, اور اس سے پہلے اوباما کے دوران سے یہ چل رہا ہے یہ سارا ڈرامہ. تو سو آئی تھنک دس واز اے پلانڈ آپریشن, اور اسی لیے یہ وداؤٹ فائرنگ اے شاٹ فرام دی ادر سائڈ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایلیمنٹس فرام ود ان دی ایڈمنسٹریشن وہ مل گئے تھے, ان کو خرید و فروخت ہو چکی تھی, ان کو برائب دے چکے تھے, اسی لیے انہوں نے راستہ کھول دیا کہ آئے لے جائیں ہمارے اس بندے کو, اور دیٹ واز واٹ ہیپنڈ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کیپچر نہیں کیا گیا, کڈنیپ کیا گیا. دوسری بات آپ نے کہا کہ ان کو کسی تھرڈ ملک نہیں ہے, یہ امریکہ میں ہی ان کو لے جائیں گے یا لے گئے ہیں, اور وہاں یہ ٹرائل کریں گے ان کی, بیکاز جو ایکوزیشن ہے وہ یہ ہے, یہ نہیں کہ یہ اینٹی امریکن ہے. ایکوزیشن یہ نہیں کہ ہمیں تیل نہیں, یہ ہماری بات نہیں سنتا کہ چائنا کو تیل دے رہا ہے. ایکوزیشن یہ ہے کہ یہ تو ڈرگ وار لارڈ ہے, اور یہ اس کی وجہ سے امریکہ میں ڈرگز آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر تو امریکن لا آپریٹ کرتا ہے, اور ہم نے جا کے اٹھا کے لے آئے ہم جیسے ہم لیتے اگینسٹ آل کیننز آف انٹرنیشنل لا. تو آئی تھنک دیٹس واٹس ہیپنڈ, اور اس کی ٹرائل بھی ہوگی امریکہ میں, اس کو بتائیں گے, اور اس کو امریکہ میں ہی لے گئے. جی, نیو یارک میں بتایا جا رہا ہے, ان کے اٹارنی جنرل, US اٹارنی جنرل نے بتایا کہ نیو یارک میں ان کو چارجز کا سامنا کرنا پڑے گا, اور مارکو روبیو نے یہ کہا کہ عالمی عدالت کے جو وارنٹ تھے ہم نے اس پر عمل درآمد کے لیے کارروائی کی ہے اور مزید کارروائی نہیں ہوگی. سو جتنے ٹارگٹس تھے امریکہ نے وہ اس کارروائی سے اچیو کر لی, اور بس ٹارگٹ یہی تھا کہ ان کو معزول کرنا ہے, وہاں سے نکالنا ہے, اور مور دین دیٹ. دیکھیے, سب سے پہلے انہوں نے سینکشنز ٹرائی کی تھی. جی, 6 ماہ سے لگے ہوئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ جب سے. جی بالکل, اور اوباما کے زمانے سے پہلی سینکشنز اوباما کے زمانے میں لگی, اس کے بعد اگلی گورنمنٹ نے اس کو کنٹینیو کیا. سو یہ تو پرانا ایک ایجنڈا تھا کہ اس کو ہٹانا ہے مدورا کو, تو اس لیے آئی تھنک دے ہیو فائنلی سکسیڈیڈ. اور دی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک طرف کہا تھا کہ میں نئے وارز نہیں شروع کروں گا. جی, ٹھیک ہے نا, میں کوئی لانگ لاسٹنگ بوٹس آن دا گراؤنڈ فار ایور وارز جیسے کہتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے ایک بڑا زبردست آپریشن کیا ٹو ریموو اے ڈکٹیٹر اینڈ ہیو ریجیم چینج. اس ریجیم چینج کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. ان کی جو نارمل فلاسفی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلا تو سینکشنز لگاتے ہیں, اور اس حکومت کے لیے مشکلات, تاکہ وہ حکومت اور اس کی عوام میں کے دوران ٹینشنز ہو جائے, بیکاز سینکشنز کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے, اور تکلیف جو ہے عوام کو ہوتی ہے, کمزور کرتے ہیں. پہلے ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ملٹری بلڈ اپ کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, انڈرمائن کرتے ہیں, CIA آپریشن شروع ہو جاتے ہیں, اپوزیشن کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں, سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ڈومیسٹک, یہ سارا CIA کا کام ہوتا ہے. تو CIA گوز انٹو آپریشنز. فائنل سٹیج ہوتی ہے کہ دے یوز ملٹری بلڈ اپ اینڈ تھریٹن کہ ملٹری ایکشن, and then they have special forces, delta forces جسے کہتے ہیں in this case, and then they do this extraction, they either assassinate or they have regime change. تو یہ انہوں نے بالکل کلاسک ملٹری اسٹریٹجی فالو کی ہے, جو کہ ان کی بکس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ this is the way you go about it, regime change. Okay. So that's what they've done. تو اس اٹیک سے تھوڑی دیر پہلے وہ چائنیز نمائندہ خصوصی کے ساتھ 3 گھنٹے کیوں ملتے رہے, اور چائنا نے اس پر کوئی رد میرا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمیں کیا پتا کہ چائنا نے اور ان کی بات مڈورا کی کیا ہو رہی تھی, بٹ ناؤ ون کین گیس ایٹ اٹ. چائنیز انٹیلیجنس نے بتا دیا ہوگا مڈورا کو, جی, اور یہی بتانے آئے ہوں گے وہ کہ بھائی یہ پلان ہے,
and you have to be careful because they will try and get rid of you. इनको पता चल गया होगा अमेरिकनों को कि चाइनीज़ ने इसको मडूरो को वार्निंग दे दी है कि ये होने जा रहा है तुम्हारे साथ, अच्छा, और तुम ख्याल करो. तो इन्होंने सोचा होगा कि अब टाइम वी कांट वेट, अब जल्दी स्ट्राइक करें ताकि ये ना हो कि वो तैयारी कर ले अपनी रेजिस्टेंस की. और चाइना को भी मैसेज दे दिया क्योंकि वो नुमाइंदा खुसूसी काराकस में मौजूद थे. तो इसीलिए आई थिंक from Donald Trump's point of view, a very successful operation. But from the point of view of international law, another act of outlaw act by the United States, जिसे कहते हैं ना कि गुंडागर्दी और सारे रूल्स बेस्ड ऑर्डर को तोड़ के, इंटरनेशनल कानून को तोड़ के और बिल्कुल यूज ऑफ फोर्स एस्टैब्लिश कर. इस पे यूएन का इजलास बुलाने का मुतालबा कुछ ममालिक कर रहे हैं. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो बनाते रहे. वो तो अमेरिका तो यूएन को मानता ही नहीं है. वो तो कहता है यूएन को ख़त्म करो. ये डोनाल्ड ट्रम्प तो ये कह रहा है. वो तो कहता है पैसे देने बंद कर देंगे आपको. तो और बड़े फ्रीली अपने वीटोज इस्तेमाल कर रहे हैं. जितने इस्तीफा वीटोज इस्तेमाल हो रहे हैं रिसेंटली, वो तो कभी हुए नहीं इतने बाय द अमेरिकन्स ऑन एनीथिंग दैट एसेंशियल्स इजराइल. अब ये भी इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग. उन्होंने तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस को उनके वारंट निकाल दिए एंड सो ऑन. तो ये अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रम्प इस किस्म की पॉलिसीज चल रही हैं. अच्छा, सीबीएस न्यूज़ के तहत जो सर्वे हुआ था उसमें अमेरिकियों की एक बड़ी तादाद थ्रेट नहीं समझती थी वेनेजुएला को अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए. एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं ह्यूगो चावेज के बाद जो कंटिन्यू रही मूवमेंट, उसको ये आगे लेकर चल रहे थे मादुरो. आपने जिन रहनुमा का नाम लिया, मारिया कोरिना माचाडो, उनके प्रेसिडेंट बनने के कितने चांसेस हैं जब वहाँ पर ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रही है, शेवेज़्मो मूवमेंट जिसको कहते हैं, और जो अपोजिशन है वो. सही है जी, बिल्कुल सही है. और दिस इज़ व्हाट दे हैव टू नाउ कन्फ्रंट कि गोंजालेस अपोजिशन जो है वहाँ टू मडूरा, उसकी अब क्या हैसियत होगी इन द नेक्स्ट इलेक्शन, और ये इनका जो कैंडिडेट है उसके साथ क्या होगी तल्लुकात. बट वन थिंग इज़ क्लियर, यूनाइटेड स्टेट्स ने ये पैगाम दे दिया है कि इट हैज़ टू बी अ प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट. पहली बात, नो मोर ऑयल एक्सपोर्ट्स टू चाइना, नो मोर वेपन्स एंड अदर स्टफ फ्रॉम रशिया एंड चाइना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैंड ओवर द ऑयल टू अस. सारा तेल जो है वो हम लेंगे आपसे, जैसे पहले लेते थे. वही कंसेशंस होंगी, आपको कोई और इधर उधर होने की दी. दिस इज व्हाट दे आर आफ्टर, द ऑयल. एक तो क्या इनका ऑयल अमेरिका लेगा जी, इनका ऑयल और कहीं नहीं जाएगा, बिकॉज इनका ऑयल वाज बीइंग यूज्ड टू ब्रेक सैंक्शंस ना. चाइना ले रहा था और चाइना ईरान से ले रहा था एंड सो ऑन. तो अब वो चाइना का ये कम हो जाएगा, ईरान से ज़्यादा लेना पड़ेगा या कहीं और से. तो देन दैट क्रिएट्स टेंशंस ऑन चाइना. तो चाइना को भी तो उन्होंने कंट्रेन करना है ना, उसको भी अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना सेम टाइम. सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वाज हैपनिंग हियर, एंड आई थिंक द चाइनीज़, माई सेंसेस, वो आए थे इनको बताने के लिए कि भी ये होने जा रहा है, बी केयरफुल. देर कर दी लेकिन बताते बताते, और बचाने के लिए भी खातिर खाई वो तो कर नहीं सकते ना. वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये सारी गेम है. 19th सेंचुरी में एक प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट से मोनरो साहब, उनकी एक डॉक्ट्रिन थी कि अमेरिका अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, क्या कहते हैं उर्दू में वेस्टर्न हेमिस्फीयर को? हाँ, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर अमेरिका की हेगेमनी होनी चाहिए. मगर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब अमेरिका ने तो सारे दुनिया में हेगेमनी कायम करने की कोशिश की ना, सोवियत यूनियन को तोड़ा, फिर उसके बाद सिंगुलर यूनिटरी पावर बनाई, जो कि अब चाइना की राइज के साथ और पुतिन की कंसोलिडेशन के साथ वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है. और अब इनको समझ आ गई है कि हम दुनिया को गवर्न नहीं कर सकते, हम प्रॉक्सीज के जरिए अफ्रीका इधर उधर नहीं कर सकते जैसे पहले. अब हमने अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर सारे जो है ना, यहाँ अपना पाँव पक्का जमाना है. तो इर्द गिर्द के मुल्कों की तरफ अब इर्द गिर्द के मुल्कों की तरफ की बात कर दी आपने. अब बारी आएगी, क्यूबा की बारी आनी है, और एक दो और कोलंबिया भी. और सो ये आई थिंक नाउ ये एक सिग्नल है कि वी मीन बिजनेस. ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है. अच्छा. यहाँ हम कोई चाइनीज और रशियन इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे. ब्राज़ील और मेक्सिको, चिली, इन कंट्रीज की तरफ तो नहीं. देखिए, ब्राज़ील तो बहुत बड़ा मुल्क है, बट यू सी टारगेटिंग तो होगी ना, बैकयार्ड सारा कैप्चर करने के. टारगेटिंग तो होगी, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी अमेरिकनिज्म इन दीज अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. यहाँ भी वेनेजुएला में भी बड़ी एंटी अमेरिकन. यही मेरा सवाल है कि आपको तो अब ये बाय द वे कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये कामयाब नहीं होगा. शुरू में ये कामयाब लगता है क्योंकि ये
प्लान्ड ऑपरेशन होता है, मिलिट्री ऑपरेशन होता है, ये कामयाब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओवरवेलमिंग पावर जो अमेरिका का है, कोई इसके आगे खड़ा नहीं हो सकता। उसके बाद जो जैसे इराक में हुआ, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, उसके बाद उसको सिविल तरीके के साथ उसको मेंटेन करना, वहाँ की इंस्टीट्यूशंस, वहाँ के लोग, वहाँ के जो पॉलिटिक्स है, वो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो नहीं समझ पाते। तो आहिस्ता आहिस्ता इनके हाथ से वो मुल्क ख़त्म होने निकलते हैं, ग्रिप से फिसल होने लगते हैं। तो अभी जो तबसरे हो रहे हैं वहाँ, वो यही कह रहे हैं कि ये अभी तो बड़ा कामयाब लग रहा है सारा कुछ, मगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी फेल हो जाएगा, बिकॉज अमेरिका इसको भी हैंडल नहीं कर सकेगा। सेठ साहब, मिलिट्री टेक ओवर के चांसेस तो नहीं है इस खला को पुर करने के लिए, या सिविल वॉर वेनेजुएला में शुरू हो जाए? वो कर सकते हैं। देखिए, जिन जर्नैलों ने फैसिलिटेट किया आज, देखो ना, ये विदाउट दी वेनेजुएलन आर्मी के जर्नैल जो है, उनके बगैर तो ये नहीं हो गया नहीं, स्मूथली इतना ले तो जाया इसलिए उनको खरीद लिया था ना, उनको खरीद लिया था, धमकी दी थी कि हम आ रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको उड़ा देंगे, या पैसे लो और रास्ता खोलो हमारे लिए, और अमन के साथ सारा कुछ हो जाएगा। आप क्यों इस बंदे के लिए इतना करने के लिए तैयार हैं? और हम इलेक्शन वैक्शन करा देते हैं, आपकी खुशहाली भी होगी, तेल हमें बेचें, ब्ला 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 ब्ला। तो वो तो तैयार हो गए। अच्छा। तो अब आपका ये जो सवाल है कि अगर वो इलेक्शन जो है जो होगी डेमोक्रेटिकली, तो अब तो उसमें अगर कोई ऐसा लगा कि कोई शावेज के लोग आने जा रहे हैं, जिसको इन्होंने निकालने की बड़ी कोशिश की, 2 दफ़ा असैसिनेट भी, मडूरा को भी और उसको भी कोशिश एफर्ट की गई, एफर्ट्स की रही, होती रही। तो मेरा ख्याल है कि फिर उस सिलसिले में दे माइट एक्चुअली इनकरेज अ मिलिट्री टेक ओवर, बट अभी फौरी तौर पे दैट्स नॉट ऑन द एजेंडा। ऑन द एजेंडा इज़ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो कि प्रो अमेरिकन फोर्सेस को पावर में ले आए। अगर वो लगता है मुमकिन नहीं है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, देन दे विल गो फॉर अ मिलिट्री गवर्नमेंट। ओके सेठ साहब, जो आपका एनालिसिस है उससे मैं समझ पाई हूँ कि अब तो जो तेल है, तेल के बहाव के ऊपर भी अमेरिका की इजारादारी मजीद मजबूत होगी, और इसकी कीमत के तयन पर भी वर्ल्ड की तरफ से, दुनिया की तरफ से जो इसके ऊपर रिएक्शन आया, हमने देखा क्यूबा, ईरान, इन कंट्रीज़ ने मजम्मत किया, मॉस्को की तरफ से भी मजम्मती बयान सामने आया है। अगर हम पाकिस्तान की पोजीशन देखें तो अमेरिका के साथ हमारी इस वक्त बहुत यस है। सो इस हमले पर पाकिस्तान का रद्दमल क्या होगा और दीगर ममालिक कैसे रिएक्ट करेंगे? ये जाहिर है कि हम तो इसको कंडेम करेंगे ना, हम तो किसी सूरत में भी इस किस्म के इंटरवेंशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट्स अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। तो वी विल से कि ये तो इंटरनेशनल लॉ के ख़िलाफ़ है, हमें तो फॉर्म फॉर द सेक ऑफ फॉर्म हमें करना पड़ेगा। मगर मैं समझता हूँ कि वही यूएन के अंदर वी कंडेम द यूज ऑफ फोर्स टू ओवरथ्रो अ रेजीम, ये वो इस किस्म की बातें होंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बाकी दुनिया कहाँ खड़ी होगी? मॉस्को या चाइना, इधर वो बीजिंग? जाहिर है वो भी कंडेम करेंगे, वो कर के सकते हैं। और बट वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ने देंगे? बैकयार्ड में अमेरिका की जो सफाई है, ग्रीनलैंड, और फिर उसके बाद आगे मैं आ रहा हूँ ना, होगी। अब यही तो आपसे कह रहा था कि अब सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो क्यूबा को नहीं है, ग्रीनलैंड को है। बिकॉज ग्रीनलैंड भी, ये अमेरिका जो है ना, वो तो तकलीफ हो रही है उसको, और वो तो एक झटके में दे कैन टेक ओवर ग्रीनलैंड। एवे नहीं डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ये कह रहा, एवे नहीं कह रहा था। आप देखिए, उसने हर बात जो कही थी उसको ये किसी न किसी तरीके से कंप्लीट कर रहा है। पहले उसने ये कहा था कि नेटो जो है ना और यूरोपियन यूनियन जो है, ये अपना खर्चे उठाए, हम नहीं करेंगे। इवेंचुअली लड़ झगड़ के वहीं आ गए ना सारे, ठीक। इसी तरीके से वो पहले दिन से कह रहा है ग्रीनलैंड मैं खरीद लेता हूँ, नहीं तो मैं ले लूँगा, ठीक। तो अब वो देखिए, मैं समझता हूँ ग्रीनलैंड की बारी आ रही है। अच्छा। और पुअर वो जो वहाँ के जो नॉर्वे, डेनमार्क, जो मुल्क हैं वहाँ के बेचारे क्या करेंगे, और यूरोपियंस कुछ भी नहीं कर सकते। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया तो वहाँ एक छोटी सी कंटिजेंट जाएगी, 50,000 लोग हैं वहाँ, जो आबादी है वहाँ की, उनको फारग करके जो उनके, और वो टेक ओवर कर लेंगे, और आप रोते रह जाइएगा कि हमारी इसमें ये है, हमारा वो। ये दिस इज द पावर ऑफ द गन। ये जो इधर किया है वहाँ भी रेजीम चेंज, टेक ओवर एंड सो ऑन, और वो बड़ा क्रिटिकल है फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स एंड द रूट्स। जो रशिया चाइना का जो ऑयल रूट है ना, इट गोज थ्रू दैट एरिया, तो इसको तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके के साथ हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ अभी आपको खबरें आ रही होंगी कि सोमालिया के अंदर भी इजरायली इंटरेस्ट, अमेरिकन इंटरेस्ट, यूएई इंटरेस्ट, सोमालीलैंड में, सोमालिया, वो जो सारा एरिया है, वहाँ भी ये हरकतें शुरू हो गई हैं। वहाँ भी इट हैज़ टू डू विद द ऑयल रूट, दैट्स वेयर द ऑयल गोज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। वो बबल बंदर से गुजर के, सुएज से गुजर के, दैट्स द ऑयल रूट। तो उसको भी कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। एंड अमेरिका, वहाँ थ्रेट आ रही है फ्रॉम द हूथीज़। हूथीज़ कौन है? वो अब यमन की बात आ जाती है, वो भी आप डिस्कस कर लेते हैं कि ये उधर जो अब गेम मूव कर रही है, उधर अमेरिका, इजराइल क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। पॉज करें आप भी अपने ऑपरेशन को,
تھوڑا اس کو اسٹریٹجک پاز دے پروگرام میں. بات پھیل رہی ہے, بات بہت آگے تک جا رہی ہے, مڈل ایسٹ تک جا رہی ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور ملک میں جہاں رجیم چینج کی پریڈکشن سٹی صاحب پہلے ہی کر چکے ہیں, وہ کہاں, وہاں معاملات کیسے ہیں. بریک کے بعد آ کے بات کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب وہ معاملہ جس کو لے کر پوری دنیا میں اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ کا اگلا ہدف ایران ہوگا, کیونکہ ایران میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے اور وہاں کرنسی, ایرانی کرنسی تومان اتنی بری طرح گری کہ $1 کے برابر 1 لاکھ ایرانی تومان کی پرائس ہو گئی. ریال 13 لاکھ سے اوپر چلا گیا. 30 سے 40% ڈیویلیویشن ہو گئی. یس یس, سو اٹ واز ہیوج. وہاں عوام جو ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی اس میں شامل ہو گئے, کافی غصے میں ہیں سب, اور مظاہرے جاری ہیں اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں. ایسے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیسے پیچھے رہتے ہیں, انہوں نے نا ایک ٹویٹ کر دیا اور انہوں نے کہا وی آر لوڈڈ اینڈ لاکڈ ریڈی ٹو گو. اگر آپ نے وہاں طاقت سے مظاہرین کو کچلنے کی کوشش کی تو ہم انٹرونشن کریں گے, مداخلت کریں گے. اس پر آیت اللہ خامنہئی کا ریئیکشن سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ایران دشمن کے سامنے نہیں جھکے گا اور ہم مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں دشمن کی بھی انوالومنٹ ہے. تو آپ کسی پلے بک کی بات کر رہے تھے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ایران میں ہو کیا رہا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اور یہ دیکھیے یہ جو وینیزویلا کے اندر جو پلے بک تھی نا, وہی پلے بک ان کی ایران کے اندر بھی ہے, امریکہ کی. فرق یہ ہے کہ تھوڑی ایران کے اندر سخت ہے پلے بک, بیکاز اسٹیکس ہے ویری ہائی. اچھا. سب سے پہلے تو انہوں نے ایران کے اوپر سینکشنز لگائے ہوئے ہیں. اس قسم کے سینکشنز وینیزویلا پہ نہیں لگے تھے, بڑے ہلکے تھے. وہ اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے تو اتنے کیا سینکشنز لگنے تھے اس پہ, چھوٹے موٹے سینکشنز تھے. ایران کے اوپر بڑے سخت سینکشنز, اور وہ بائٹ کر رہے ہیں, جیسے کہتے ہیں نا بڑی تکلیف ہو رہی ہے عوام, چبھ رہے ہیں. اچھا, تو ایک تو یہ, اور وہ سینکشنز جو ہیں ان کی ایک پرٹیکولر سیکٹر کے اوپر, آئل اینڈ گیس. اب ایران کی ساری ارننگز جو ہیں, وہ ساری ریونیو جو ہے وہ آئل اینڈ گیس سے آتی ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے بڑی سخت سینکشنز لگائے ہوئے ہیں, اور بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے ایران کو, عوام کو. وہی والی بات کہ عوام اور حکومت میں فاصلہ. دوسری چیز یہ کہ اس کی وجہ سے, جو سینکشنز کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہاں کی اکنامک سچویشن خراب ہو رہی ہے, جس میں پھر انفلیشن شروع ہو گئی ہے, کرنسی ڈیویلیویشن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ پانی اور انرجی کی شارٹیجز ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور پھر یہ 12 دن کی جو جنگ ہوئی ہے وہ بھی بند رہا سارا کچھ. لوگ خوف زدہ تھے, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, مائگریشنز ہوئیں, اینڈ جنرلی وار از بیڈ فار دی اکانومی. اسیسینیشنز کتنی بڑی ہوئی. اور پھر اس کے بعد وہاں امریکہ نے کافی عرصے سے ریجیم چینج کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ اس کی پلے بک جو ہے وہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ اس کی پلے بک کے 3-4 حصے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ سینکشنز لگائیں, ٹائٹ کریں, مشکلات, ریجیم کو ان پاپولر بنائیں. پھر یہ ہے کہ اس کے جو اپوزیشن ہے اس کو پیسے ویسے دے کے ان کو تکڑا کیا جائے. پھر سوشل میڈیا کو استعمال کر کے عوام کو اکسایا جائے, ٹھیک ہے. تو دس از پارٹ آف دی ایجنڈا. اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ کوشش کی جائے کہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی کو ہو سکے تو کو بھی کروا دیتے ہیں, اور یہ باقی کامیاب نہ ہو تو وہ فوج کے اندر بھی کام کریں اور کو ٹرائی کریں, ٹھیک ہے. اب وینیزویلا کے اندر کو کی ضرورت نہیں پڑی, وہ ہو ہی گیا, وہ ایک قسم کا کوئی ہو گیا نا, ڈائریکٹ نہیں ہوا, انڈائریکٹ ہو گیا. ایران کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کو کرنا, بیکاز وہ ریولیوشنری گارڈز, پاسداران انقلاب کی وجہ سے, وہ اس کی وجہ سے کو نہیں ہو سکتا, وہ آئیڈیولوجیکل رجیم, وہاں کو ہونا بڑا مشکل ہے. مگر وہاں عوام خوش نہیں ہے اس رجیم کے ساتھ, ٹھیک. صرف جب جنگ ہوئی نا تو اس وقت ساری عوام جو تھی وہ رجیم کے پیچھے کھڑی ہو گئی, بیکاز اینٹی امریکنزم بہت, سینٹیمنٹ بہت ہے, سینٹیمنٹ بالکل. اور امریکہ کی سامراج جو ہے وہ سب کچھ پہچانتے ہیں, ان کو پتہ یہ نہ ہو کہ جیسے نکل کے ہم امریکہ کے پٹھو بن جائیں یا پپٹ رجیم ہو جائے اور پھر وہ شاہ آف ایران والے زمانے آ جائیں, جو پیپل ڈونٹ وانٹ دیٹ سارٹ آف سچویشن. تو اب یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو جائے. اس کے لیے پہلے انہوں نے وار بھی کیا کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے رجیم کے خلاف, لوگ نہیں کھڑے ہوئے, لوگ رجیم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اچھا, اب پھر لوگ جب وہ ختم ہوئی تھریٹ, تو لوگ جو ہیں اپنے اپنے جو گریوینسز ہیں اس رجیم کے خلاف وہ پھر انہوں نے کھڑے کر دیے. اور اس سلسلے میں اب انہوں نے پیسے ویسے دے کے, اور جو ایک سینٹیمنٹ ہے ہاسٹائل, اس کو انہوں نے اکسایا ہے. اسی وجہ سے کہیں کہیں کوئی 16-17 شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈیمونسٹریشن مظاہرے ہوئے, اور ان کو انہوں نے کچلا. جب یہ کچلتے ہیں تو ظاہر ہے لوگ مارے جاتے ہیں, اور لوگ بھی مارے گئے ہیں. اب امریکہ نے اس چیز کو جو یہ چاہتے تھے کہ ایسے ہو, تو اس کو اب یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی ہے, آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, ہم انٹرونشن کریں گے.
اب یہ بوٹس آن گراؤنڈ تو کر نہیں سکتے. یہ کس قسم کی انٹرونشن کریں گے؟ دیکھیے انہوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی کہ کسی طریقے کے ساتھ آیت اللہ خامنہ ای ان کو اسیسینیٹ کر دیا جائے یا ان کو کڈنیپ کر لیا جائے یا کیپچر کر لیا جائے یا جو بھی, تو پھر وہ نہیں ہوا. یاد ہے آپ کو یہ بالکل بات چلی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں بولا تھا, کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے وہ کہاں پر ہیں لیکن ہم ابھی اس طرف نہیں جا رہے. اچھا, اب میں سمجھتا ہوں کہ دے ول آلسو گو ان دیٹ ڈائریکشن اف نیسیسری. اور یہ دھمکی ہے, یہ جو انہوں نے وینیزویلا میں کیا نا, یہ اٹس دھمکی کہ دیکھیں ہم یہ کر سکتے ہیں, اٹھا کے لے جاتے ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بچ جائیں گے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے آپ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں رہتے. انہوں نے یہ جو ابھی اٹیک ہوئی ہے نا پیوٹن کے ریزیڈنس کے اوپر ان نوگراڈ, یہ جو ڈرونز وہاں گئے ہیں, تو وہ تو رشین سے یہ کہہ رہے ہیں یہ CIA کا آپریشن تھا, دا ٹارگیٹنگ پیوٹن. تو یہ ایک اشارہ بھی ہے ٹو ادر پریزیڈنٹس کہ وی کین ایون ڈو دس. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یو آر سیف. اور جو اسرائیل نے اٹیک کیا آن دا نیگوسیٹرز, جو اٹیک دوحہ میں ہوئی, تو وہ یہی تھا نا کہ دے نیو ایگزیکٹلی کون ہے, اور وہاں انہوں نے اپنی میسائلز ماری. تو یہ انٹیلیجنس ہے اب ان کے پاس, دے کین ٹریک لیڈرز کہ وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. تو یہ تو اسیسینیشن کی تھریٹ از ویری ریئل. تو اب انہوں نے یہ ایک اشارہ ادھر کیا پیوٹن کی طرف اور یوکرینینز کے اوپر ڈال دیا. ایکچولی اٹس اے CIA آپریشن, اور ادھر بھی سارا CIA نے گراؤنڈ تیار کی تھی, اور سارا یہ کچھ جو ہوا ہے سافٹ کو جسے میں کہتا ہوں, یہ CIA نے کروایا. اب یہ ایران کے اندر بھی دے آر ٹرائنگ ٹو کریٹ سملر کنڈیشنز, اور اسی لیے ایران کے پریزیڈنٹ نے کہا ہمیں پتہ ہے کون سے پروٹیسٹ جینیون ہے اور کون سے پروٹیسٹ کو پیسہ دیا جا رہا ہے, یہ کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ یاد نہیں ہے تو تاریخ میں ہماری اپنی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ بھٹو, ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو موومنٹ چلی تھی, اٹ واز فنڈیڈ بائی دی امریکنز 1977 میں. وہ موومنٹ جو چلی تھی, اٹ واز فنڈیڈ بائی دی امریکنز. اب تو جن لوگوں نے فنڈز ریسیو کیے تھے انکلوڈنگ اس وقت کی کچھ سیاسی جماعتیں, دے ایڈمٹ کہ ہاں اٹ واز دیٹ واز دی ایجنڈا, بیکاز بھٹو کھڑا ہو گیا تھا نیوکلیر پروگرام لے کے, تو انہوں نے ختم کرنا تھا اس کو, اینڈ سو دے گاٹ رڈ آف ذوالفقار علی بھٹو. اینڈ اور انہوں نے بھی پاکستان افواج کے اندر ان روڈز بنا لیے تھے, اینڈ ضیاء واز ون سچ ان روڈ. اور اس عرصے میں بھٹو صاحب نے خط بھی کوئی لہرایا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے خلاف امریکی سازش ہو رہی ہے. اچھا سٹ صاحب, ایران بائی دا وے یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف امریکی سازش تھی, وہ سائفر شیفر کوئی سازش نہیں تھی, مگر بات یہ ہے کہ وہ خوش تو نہیں تھے عمران خان سے. تو سٹ صاحب ایران کے حوالے سے ایک بڑی اہم میٹنگ مارا لاگو میں ہوئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, بی کی بنیامین نیتنیاہو. انہوں نے ایران کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بریف کیا تھا, لیکن اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں ہمیں یہ اشارہ نہیں ملا کہ امریکہ آمادہ ہے ایران کے اوپر کارروائی کے سلسلے میں. البتہ اسرائیل کین ہیو گو اہیڈ. اسرائیل بہت پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ اچھا موقع ہے ایران کو پھر اٹیک کیا جائے اور ان کی میسائل جو ہے سائٹس اس کو اٹیک کیا جائے, کیونکہ اب نیوکلیر تو اتنا خطرہ نہیں رہا. اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارا جو میسائل ڈیفنس ہے وہ ایکچولی اوفینس بن گیا. ایران کے پاس میسائل کا ڈیفنس نہیں ہے, ایران کے پاس میسائل کا اوفینس ہے. دے کین یوز دوز میسائلز اینڈ رین دیم آن اسرائیل اینڈ دے کین ایکچولی ڈسٹرائے اے لاٹ آف اسرائیل. اور یہ اب خطرہ بنا ہوا ہے, اور اس لیے اسرائیل از ویری کین کہ اس سے پہلے کہ وہ اسٹیج آ جائے, اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایک اور ایران کے اوپر جیسے کہتے ہیں نا ایک اور دھکا دو گرتی ہوئی دیوار کو. وہ ایک تو انہوں نے انٹرنلی ایک ریزسٹنس کریٹ کر دی ہے ریجیم چینج کی, اوپر سے وہ ملٹری اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں. سو دے آر ہوپنگ کہ دس ول لیڈ ٹو ریجیم چینج. تو آئی تھنک یہ اب ایران کی باری ہے, اینڈ آئی تھنک ایران کو پتہ ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ. اور ان کے پریزیڈنٹ کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں, وی آر ریڈی ٹو نیگوشیٹ وغیرہ, پزشکیان ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح. آئی تھنک ایران از نیکسٹ. بٹ یو نو اف ایران از نیکسٹ فار اسرائیل دین یہ سارا جو ریجن ہے وہی خطرے میں ہے. اور پاکستان کی پوزیشن اس سے پہلے بھی بڑی کروشل تھی کہ فیلڈ مارشل امریکہ گئے, امریکہ نے ان سے اس معاملے پہ رائے لی یا تجاویز لی گئی, اور اس کے بعد یہ جو دھول تھی وہ بیٹھی. اب کی بار پاکستان کا کردار کیا ہوگا اگر ایسا کوئی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو کنڈیشنز لگائی تھی یہ غازہ کی اسٹیبلائزیشن فورس کی شمولیت میں, وہ تو اسرائیل نے ریجیکٹ کر دی. اور اسرائیل کی طرف سے میرا خیال ہے اسٹیٹمنٹ بھی اب آ گیا جو میں نے پہلے کہا تھا, اخبارات میں پبلش ہوا ہے. آپ نے جو کہا تھا وہ پہلے سنواتے ہیں کہ یہ اسرائیل ترکی اور پاکستان کو نہیں ایکسیپٹ کرے. یہ تب آپ نے کہا جب 19 دسمبر, اور ابھی اس معاملے پر کوئی واضح بات نہیں ہوئی تھی, لیکن اب تو اخبارات میں پبلش ہو چکی ہے. کیا کہا تھا سیٹھی صاحب نے؟
یاد ہوگا پرائم منسٹر نیتن نے 2012 میں بھی ایران اور پاکستان کا حوالہ دیا تھا کہ اور یہ کہا دو تھا کہ خطرات یہ ہیں. دو مسئلے ہیں، مگر پاکستان سب سے زیادہ خطرناک ہے جی کیونکہ ان کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. نیوکلیئر بھی ہے اور یہ ویسے بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیمانڈ بڑھے گی آگے. اسرائیل بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستانی فوج آئے یہاں، اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم وہاں جائیں. تو یعنی پاکستان ترکی کے جیسے انجام سے دو چار ہوگا. ترکی کا یہ ہے کہ اسرائیل نے انکار کر دیا کہ ترکی کی ہم فوج لینے سے انکار کر دیا، تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر پاکستان اور ترکی نہیں جائیں گے اس وار میں. تو یہ پاکستان کے لیے آپ سکھ کا سانس سمجھیں گے؟ پاکستان میں اچھا ہوا نا، اسرائیل نے خود ہی کہہ دیا کہ پاکستان اور ٹرکی ناٹ ایکسیپٹ. کنٹروورشل نہیں ہوگا، لیکن ایران کے معاملے پہ پاکستان کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، کنڈیم کرے گا. پہلے بھی کنڈیم کیا تھا آفیشلی. ایک اسٹیٹمنٹ آ جائے گا کہ یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، ان پرووکڈ ہے، یو کی ناٹ ڈو دس ٹو اے ساورن کنٹری ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. کیا فرق پڑا؟ اچھا سٹ صاحب، ایران کی اگر اندرونی سیاست کو، اندرونی معاملات کو دیکھیں تو انقلاب ایران کے بعد اب یہ بڑے پیمانے پر ہم نے مظاہرے دیکھے 3 سالوں کے دوران. آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں سینٹیمنٹ ہے پبلک کا، نعرے لگتے ہیں مرگ با امریکہ، اس کے ہوتے ہوئے، یہ حکومت سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے وہاں رجیم چینج ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے. یہ نارمل حکومت نہیں ہے. دس از اے ویری ڈکٹیٹوریل اینڈ آٹوکریٹک حکومت. کوئی وہاں اپوزیشن نہیں ہے اور بڑی سخت قسم کی اتھارٹیرین گورنمنٹ ہے. بڑے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، یہ کیا وہ کیا. اور اگر تو کوئی صرف انٹرنل معاملہ ہوتا نا تو پھر اور بات تھی. یہاں کیونکہ امریکہ انوالوڈ ہے تو کوئی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہیں گے کہ نہیں، بہتر ہے ہم یہ اپنی اٹانومی رکھیں، اس رژیم سے ہی کنسیشنز لیں، مگر امریکہ کا ساتھ نہیں دینا ہم نے، کیونکہ امریکہ تو پھر کہیں اور لے جائے گا ہمیں. تو اس قسم کی وہاں سینٹیمنٹ بھی ہے. دیر از لاٹ آف اینٹی امریکنزم ہے، جو کہ نظر آیا تھا جب اٹیک ہوئی تھی تو سارے اب اسی گورنمنٹ کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. اگر اس وقت عوام اس گورنمنٹ کے پیچھے نہ کھڑی ہوتی تو شاید یہ گورنمنٹ اس وقت بھی چینج ہو جاتی. مگر بات یہ ہے کہ دن بدن حالات وہاں خراب ہو رہے ہیں اور عوام بڑی گھٹن ہے، اور اب تو بے روزگاری اور بھوک بھی مسئلہ بن گیا. تو آئی تھنک امریکہ یہ سمجھتا ہے اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. اور وینیزویلا کے بعد یہ کامیابی ہے نا، ایک پوری ایک ڈیمونسٹریشن افیکٹ ہوا ہے کہ دیکھو جی امریکہ نے رژیم چینج کر دی. تو اب یہ رژیم چینج ایران کی باری ہے، اینڈ دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ. دے ول ٹرائی دیئر بیسٹ. ہر قسم کی ٹیکٹک استعمال کریں گے. اور آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ سے ویدر دی رژیم ول سروائیو یا کوئی کمپرومائز کر لیں گے. یہ میرا خیال ہے یہ کوشش کریں گے رژیم کہ سروائیول ہو جائے، کمپرومائز کر لیتے ہیں. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ سمجھے گا کہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک دھکا اور دوں تو کام پورا ہی ہو جائے گا، یا اسرائیل یہ چاہے گا کہ نو کیری آن کیری آن کیری آن، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا نہیں کافی ہو گیا ہے. یہ آئی ڈونٹ نو کہ کہاں جائے گی یہ بات. بٹ آئی تھنک ڈیفینیٹلی یا تو اس گورنمنٹ سے کافی میجر کنسیشنز لیں گے وہ، ٹھیک ہے، اس کو کمزور کر دیں گے اور اس دفعہ نہیں اگلی دفعہ دھکا لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ اس دفعہ they'll go all out. لیکن یہاں پر خطے میں عزائم امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے مختلف بھی ہیں. اسرائیل نے جو اقدام کیا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے، کیا حکمت ہے پیش نظر؟ اسرائیل کے بریک کے بعد آ کے اس پر بات کریں گے. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سٹ صاحب، یہ جو جتنے بھی محاذ جن کو ہم نے ڈسکس کیا، اس میں تھوڑے بہت اشارے پچھلے سال میں موجود تھے، لیکن یکدم جو واقعہ یمن کو لے کر ہوا، جس میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سامنے آ گئے، اس کشمکش کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو وقت لگا. بٹ آپ اگر اس پیش رفت کو، اس اٹیک کو جو سعودی عربیہ کی جانب سے کیا گیا اور وہ یو اے ای کی فیسلٹیز کو نشانہ بنایا گیا، اس کو سامنے رکھیں، اور پھر اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام، اس کے محرکات کیا ہیں، کنیکٹڈ کیسے ہیں؟ دیکھیے، یمن جو ہے نا، اس کے اندر 3 پلیئرز ہیں. ایک پلیئر ہے ہوتھیز، ایک پلیئر ہے سعودی عربیہ اور ایک وہاں کی پروویژنل گورنمنٹ، اور ایک پلیئر ہے ساؤتھ کے اندر ریبلز، جس کو سپورٹ یو اے ای کرتا ہے. اچھا، اب تو یہ 3 پلیئرز ہیں. ایک ہوتھیز ہیں جن کے خلاف سارے ہی ہیں، یو اے ای بھی خلاف ہے، سعودی عربیہ بھی خلاف ہے، امریکہ بھی خلاف ہے، اسرائیل سارے خلاف، بیکاز وہ اس وقت وہ جو سارا جو آئل کا راستہ ہے نا، جو شپس، ان کو وہ تھریٹن کرتے ہیں. سو دیٹ از وائی ایوری بڈی از اگینسٹ ہوتی. اور ان کے پیچھے ایران ہے. ان کے پیچھے ایران. جی. اچھا، اب آپ آئیے کہ یہ باقی جو مسئلے کیا بن گئے ہیں آپس میں، یہ کیا لڑائی جھگڑے ہوئے. سعودی عربیہ اور یو اے ای ایک ہی صفحے پہ تھے،
مگر پھر UAE نے کچھ تھوڑی بہت سپورٹ کسی سدرن جو پروویژنل کاؤنسل ہے، ساؤتھ پروویژنل کاؤنسل، اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، بیکاز وہ چاہتے تھے کہ وہ جو پورٹ ہے جہاں ان کا کوئی اثر رسوخ ہے کہ وہ UAE کے کنٹرول میں ہو جی، اور وہ اس فورس کے ذریعے وہ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا، سعودی عربیہ جو ہے وہ جو مین گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے اپ ان دا نارتھ. تو اب سعودی عربیہ بڑا تنگ آیا ہوا تھا. پہلے تو اس نے کوشش کی UAE والوں کو سمجھانے وانے کی، تو پھر ہوا یہ کہ UAE والوں کو جو سدرن جو ریبلز STC وہ انہوں نے بہت سے میجر ایریاز جو ہیں وہ راتوں رات کیپچر کر لیے. جی، سعودی عربیہ بڑا اپسیٹ ہو گیا بیکاز دوز آر دی آئل پروڈیوسنگ ایریاز. یہ آئل جہاں بھی ہے نا از اے میجر ایشو، سونگ کے پہنچ جاتے ہیں. آئل اینڈ ڈائمنڈس، ٹھیک ہے، اور آج کل آئل اینڈ منرلس. ٹھیک ہے، پرانے زمانے میں بلڈ ڈائمنڈس ہیں نا، جی، ناؤ اٹس بلڈ منرلس. آئل تو تھا ہی آلویز بلڈ. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد سعودی عربیہ گاٹ ویری اپسیٹ اینڈ دے اسٹارٹڈ بومبنگ. وہ جو دستے آئے ہیں فرام دا ساؤتھ، تو UAE اور سعودی عربیہ کے ہاتھوں پائی ہو گئی. اب UAE نے دیکھا کہ یہ تو گڑبڑ ہو جائے گی اینڈ UAE بیک آف کر رہا ہے. جی، ٹھیک ہے، مگر UAE نے ایک اور بھی کام کیا تھا جس کی وجہ سے اور بھی پرابلمز ہونے شروع ہو گئے تھے. یہ جب یہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے تو UAE نے صومالیہ کے اندر بھی کوشش کی کہ کسی سے کے ساتھ پاؤں جمایا جائے. وہاں بھی جو سارا UAE کا جو آئل جاتا ہے نا تو وہی روٹ ہے نا، آئل کا رول ہے. وہاں ببل بندر سے لے کے پھر سویز پہ جاتا ہے. تو وہ سارے وہ چاہتے تھے کہ وہاں کی جو پورٹ ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہو. تو مگر جب یہ سعودی عربیہ نے یہ دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ تو ایک اور جگہ پہ یہ اپنا پاؤں جما رہے ہیں. تو اس وقت اسرائیل نے گاٹ الارمڈ، کیونکہ اسرائیل بھی چاہتا ہے وہ پورٹ کو. اسرائیل نے جا کے صومالیہ کے اندر دو گورنمنٹس ہیں، ایک گورنمنٹ ہے صومالی لینڈ کی اور ایک گورنمنٹ ہے صومالیہ کی. صومالیہ کی گورنمنٹ کو UN ریکگنائز کرتا ہے، اور جو صومالی لینڈ ہے وہ ساؤتھ پہ ہے، اس کو ریبل گورنمنٹ ہے وہ اس کو بھی ریکگنائز کوئی لوگ کرتے ہیں بٹ UN نہیں کرتا. اسرائیل از دا فرسٹ کنٹری جس نے جا کے کہا کہ ہم اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں اور ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں اینڈ لیٹس سیز دس. یہ ساری جو ایریا ہے نا اس کو ہم ویل سپورٹ یو، آپ یہ پکڑے. یہ وہی ایریا ہے جہاں کے سعودی عربیہ بھی پاؤں جمانا چاہتا ہے اور امریکن بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں ہو. اسرائیل بھی آ گیا ہے یہاں. تو اب ان دا مین وائل تو یہاں اب اسرائیل، سعودی عربیہ، UAE یہ انوالو ہو گئے ہیں اس ایریا، پنجازمائی ان کی. اور اگین اٹس دی آئل روٹ اچھا، اینڈ دا پورٹ. مگر امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے ہوتھیز کو ختم کرنا. اب امریکہ بھی کود گیا. امریکہ دونوں، ایک تو آفیشیل گورنمنٹ جو ہے صومالیہ کی، اس کے ساتھ ان کی ڈیلیگیشنز بات چیت کرتی ہیں، اس کو ریکگنائز کرتی ہیں اور ان کے ذریعے ہوتھیز کو اٹیک کرتی ہیں. اور بھی وہاں ریبل گروپس ہیں. اور جو صومالی لینڈ ہے امریکہ کی، وہاں بھی ایک ڈیفنس ڈیلیگیشن پہنچ گئی ہے. جی، ان کے ساتھ بھی سیکیورٹی ایشوز افریقی کمانڈ کے جنرل نے بھی ملاقات کی اور ڈیپٹی ایمبیسڈر نے. سو یہ ایریا بھی بڑا ہو گیا ہے جسے کہتے ہیں نا کانفلکٹ ریڈن. سعودی عربیہ، UAE، امریکہ اینڈ اسرائیل. ٹھیک. تو اینڈ دیز آر اگین آئل روٹس. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا ہاٹ ہو گیا اب، اور یہاں بھی کانفلکٹ جو ہے یہ بڑھے گی. اور یو کین سی پیپل ایکسٹینڈنگ دیئر انفلوئنس دیئر. سعودی عربیہ وونٹ لائک اٹ اگر اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، امریکہ ول سے کہ اسرائیل کر لے بہتر، ہمارا پراکسی ہے، آپ پراکسی. بیکاز اب امریکہ اور سعودی عربیہ میں اتنی ٹرسٹ نہیں رہا. امریکہ بھی تسلیم کر سکتا ہے جیسے اسرائیل نے کیا ملاقاتیں. میرا خیال ہے امریکہ ابھی اس سٹیج پہ نہیں آیا. اس نے تو پہلے دوسری گورنمنٹ کو تسلیم کیا ہے نا، وہ جو آفیشیل گورنمنٹ ہے. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو یونیفائی کریں گے یا ایک گورنمنٹ کو سپورٹ کر کے دوسری کو ختم کریں گے. بٹ اٹ ول ناٹ بی ایزی، اٹ ول ٹیک ٹائم بس بہت سے پلیئرز آر انوالوڈ ان دس. یہ کوئی عراق ٹائپ سچویشن بننے جا رہی ہے جہاں بہت سے پلیئرز آ گئے، اینڈ یا سیریا میں عراق اور شام دونوں کی سچویشن ایسی تھی. سو آئی تھنک یہ بھی اب ایک جنہوں نے گند پہن جا رہے ہوتے ہیں. مسلم کنٹریز کو صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے سے کیا اعتراض؟ مسلم کنٹریز OIC، پاکستان وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. دے ہیو نو کلاؤٹ. یہ بگ پلیئرز آر انوالوڈ ان دس. آئل از انوالوڈ ان دس. امریکہ از انوالوڈ. اسرائیل واٹ کین اسمال پاورز ڈو؟ کچھ بھی نہیں. اسرائیل کا سوائے یہ کہ جی یہ غلط ہے، انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کے خلاف ہے، یہ رولز بیسڈ آرڈر کے خلاف. مگر وہ تو سارا ختم ہو ہی رہا ہے ویسے ہی. رولز بیسڈ آرڈر، انٹرنیشنل لاء تو فارغ ہو گئے. جی، ناؤ اٹ از دا پاورفل، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. دیٹس واٹ امریکہ از ڈوئنگ ناؤ اینڈ دیٹس واٹ اسرائیل از ڈوئنگ. اصول اور قاعدے کے بغیر. اچھا سیٹھ صاحب،
فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کر کے کہیں اور آباد کرنے کا جو منصوبہ ہے اسرائیل کا، اس میں بھی صومالی لینڈ کو تسلیم کیا جانا؟ نہیں، وہ اس سے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ فلسطینیوں کو نہیں، جیوز کو. اچھا. یہ پلان ایک تھا ایک زمانے میں کہ یورپین جیوز کو صومالی لینڈ کے اندر، بکاز وہاں بہت اچھا موسم ہے اور بہت سمندر ساتھ ہے، یورپین قسم کا ایٹماسفیئر ہے وہاں، ٹھیک. اور وہاں ان کو ایک ایسی، جیسے غزہ میں انہوں نے ایک انکلیو بنائی ہوئی ہے، وہاں بھی یورپین جوز کو سیٹل کرنے کا کہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہو کے وہاں وہ کر سکیں. وہ پرانا پلان ہے، ایک ایجنڈا تھا، جیسے زائنزم کا ایجنڈا فلسطین کا تھا، یہ بھی اسی قسم کا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، اس میں بھی برطانیہ کی جو کلونیل پاور تھا واز ویری انٹرسٹڈ. جیسے انہوں نے فلسطین بنایا، یہ اسرائیل کو سیٹل کیا ان پیلسٹینین لینڈز، یہاں بھی پلان تھا کہ یورپین جوز کو وہاں سیٹل کرنے کا. وہ ابھی بھی وہ پلان جو ہے ڈرائنگ بورڈز پہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اس وقت بچھی ہے بساط، اس کے اوپر جو پیش رفت ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، پس پردہ کیا ہے، وہ معاملات آپ نے جانے. ہم نے بہت سے ریجنز میں جو چھڑے ہیں محاذ ان کا جائزہ ان ڈیٹیل میں لیا، لیکن جو سوالات ہیں، یہ جو لسٹ میرے ہاتھ میں ہے، کافی اہم سوالات، لیکن وقت کی قلت کے باعث ہم کریں گے آپ سے معذرت. اگلے پروگرام کا ہے وعدہ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. تھینک یو.